السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اس وقت باغ جناح کا موسم بڑا خوبصورت اور حسین ہے، بڑی خنک ہوا چل رہی ہے اور باغ کا سارا منظر بدل چکا ہے۔ دوستو، آج جو میں کہانی آپ کو سناؤں گا، یہ کہانی سننے کے بعد آپ نے اپنی رائے کمنٹس کی صورت میں مجھ تک پہنچانی ہے۔ اور اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں ان ماں باپ سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنے بچوں کو جب بیاتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کو، تو ہمیشہ اپنے داماد کی ہر ایک جہریت کے اوپر، ہر زیادتی کے اوپر صرف یہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو برداشت کر۔ برداشت بڑی اچھی چیز ہے، میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سدھار کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑتے، نہ وہ سدھرتے ہیں، اور شاید ان کی قسمت میں ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ انہوں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا۔ تو ایسی ایک کہانی آج میں آپ کی گوش گزار کروں گا، اور بڑی تکلیف دہ کہانی ہے۔ طاہرہ ایک بچی ہے جس نے مجھے کال کی تھی۔ طاہرہ کے والدین جو ہیں وہ ایک عام سے والدین جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ طاہرہ پڑھی لکھی تھی اور اس نے ماسٹرز کے بعد بیوٹی پارلر کا ایک کورس کر رہی تھی۔ جیسے ہی کورس کمپلیٹ ہوا تو اس کے والد صاحب نے اور والدہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک لڑکے کی تصویر دکھائی۔ زاہد نام تھا لڑکے کا، اور اس کی بڑی اچھی جاب تھی ایک جگہ پر، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے۔ اب زاہد کی جو عمر ہے وہ کم و بیش اس سے 15 سال بڑا تھا، رنگت اس کی بالکل سانولی تھی، جبکہ طاہرہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی اور کھلا ہوا اس کا رنگ تھا، بڑی شوق اور چنچل زندہ جینے والی ایک لڑکی تھی۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو اگر کوئی اعتراضات ہوں بھی تو پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ گھر اپنا ہے، گاڑی ہے اور پیسہ ہے، تو صورتیں تو اللہ بناتا ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، تمام صورتیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ لیکن مجھ جیسے لوگوں کو جو کہ عام شکل کے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی اپنی بیٹی دے دے تو پھر ان کو اس بیوی کی عزت بھی کرنی چاہیے، اس خاندان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ خیر، زاہد صاحب کی شادی ہو گئی۔ اب طاہرہ کہتی ہے کہ میرے والدین نے 3 تولے کا سیٹ ڈالا تھا، کچھ چاندی کا زیور تھا اور جہیز کا سارا سامان دیا تھا۔ شادی ہوئی، کہتی ہے میں جب بیاہ کر گئی ہوں تو اس گھر کے اندر چونکہ صرف زاہد صاحب تھے، ان کے والدین تھے، اور زاہد کی کوئی بہن بھائی تھا نہیں، تو کہتی جی پہلی رات کو میں انتظار کرتی رہی، تقریباً 2:30 بجے کے قریب زاہد کمرے میں آئے ہیں اور آ کے مجھے کہتی جی میں نے تمہیں دیکھ لیا، چینج کر لو، اور کپڑے بدلے دولہا میاں نے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ میرے دوستوں نے میری شادی کی دعوت کر رکھی، میں وہاں جا رہا ہوں۔ طاہرہ کہتی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ کہتی میں ویسے ہی دلہن بنی بیٹھی بیٹھی سو گئی، مجھے نہیں پتا کب آنکھ لگی ہے۔ کہتی تقریباً صبح 8:15 بجے کے قریب، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، میری ساس آئی ہیں، انہوں نے مجھے جگایا ہے اور انہوں نے کہا جی کپڑے بدل لو۔ میں نے کپڑے بدلے، انہوں نے کہا کپڑے بدل کے کچن میں آ جاؤ۔ کہتی میں کچن میں چلی گئی۔ جب میں کچن میں گئی ہوں تو میری ساس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، تم نے سنبھالنا ہے، تم نے دیکھنا ہے، اور میں تو بالکل تھک چکی ہوں، میں نے تمہارے میاں کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، بس اب تم جانو اور زاہد جانے۔ کہتی جی میری ساس نے کچن میرے حوالے کیا، میں نے ولیمے والے دن اپنی ساس کو اور سسر کو ناشتہ بنا کے دیا، خود بھی ناشتہ کیا، اور بڑا اچھا صبح کا وقت گزر گیا۔ کہتی تقریباً 11 بجے کے قریب میرے شوہر واپس آئے ہیں اور آ کر کمرے میں گئے، سو گئے۔ کہتی میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سی سمیل سی آ رہی تھی، جس طرح ٹنچر کی ہوتی ہے نا، یا اسپرٹ کی ہوتی ہے،
تو کہتی میں نے ڈھونڈنا چاہا، مجھے نہیں پتہ چلا کہاں سے آ رہی ہے. خیر کہتی جی شام کو 7 بجے کے قریب اٹھے ہیں اور اس دن ولیمہ تھا. ولیمے پر میری فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ہوا، کہتی میں بیان نہیں کر سکتی. لیکن میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرے والدین کی عزت نہیں کی گئی، میرے رشتہ داروں کو پوچھا نہیں گیا، ان کی تصویریں نہیں بنی، ان کو کھانا صحیح طرح سے نہیں پوچھا گیا. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور کہتی کچھ دن گزرے ہیں تو میں دیکھتی تھی میرے شوہر جو ہے نا فون سنتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، پھر جیسی بیل ہوتی ہے پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو میں کہتی یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی تھی. تو ایک دن زاہد جو ہے وہ کہیں سو رہے تھے، موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے. کہتی جی موبائل کھلا ہوا تھا. کہتی میں نے جب اس میں دیکھا تو کچھ خواتین کے ساتھ ان کی چیٹنگ تھی اور اس قدر غیر اخلاقی گفتگو تھی اور کچھ ویڈیو تصاویر تھیں. کہتی افتخار بھائی میں بیان نہیں کر سکتی. اور مجھے تو بڑا غصہ آیا، مجھے بڑا طیش آیا کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے یہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. کہتی جب صبح جاگے ہیں، میں سائرہ سوئی نہیں، صبح جب وہ جاگے ہیں تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ دیکھیں میں نے رات کو جب دیکھا تو یہ آپ کا موبائل کھلا تھا اور اس کے اندر یہ دیکھیں چیٹنگ کیا ہے آپ کی، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لڑکیاں کون ہیں. کہتی جی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تو نے میری پرائیویسی میں دخل اندازی کیسے کی، تیری ایسی کی تیسی. اور اس نے مجھے پہلے ابیوز کیا اور پھر مجھے پیٹنا شروع کر دیا. کہتی میں حیران تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے پہ ہاتھ اٹھائے گا. اور جلاد کی طرح پاگلوں کی طرح چیخنے لگا. اس نے اٹھا کے مجھے 2 بار دیواریں مارا. کہتی میری کمر پہ بھی چوٹ لگی. کہتی میں اپنی ساس کے پاس گئی اور روتی ہوئی میں نے ان سے مدد طلب کی. تو انہوں نے کہا بھئی تم جانو تمہارا میاں جانے، ہمیں تو بیچ میں مت لے کر آؤ، یہ غصے کا ہے ہی ایسا، ہم کیا کریں، شروع سے ایسا ہے. کہتی میں نے اپنے ماں کو کال کی اور میں نے کہا امی میں آ رہی ہوں آپ کی طرح. میں نے کہا نہیں تم مت آؤ، ہم آ رہے ہیں. میں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گی، یہ تو جلاد آدمی ہے. کہتی میں نے رکشہ پکڑا، میں اپنی اماں کے گھر چلی گئی. کہتی 5 مہینے گزر گئے، میاں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ سسرال والوں نے کیا. کہتی 5 مہینے جو رشتہ دار آتا تھا پوچھتا تھا طاہرہ کیوں آئی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. کہتی الٹیمیٹلی میرے ماں باپ نے میرے شوہر سے رابطہ کیا، معافیاں مانگی. انہوں نے کہا جی خود آ کے چھوڑ جائیں. میرے ماں باپ مجھے اور کچھ سامان تھا میرا کہتی چھوڑ کے چلے گئے. کہتے زاہد صاحب جو ہیں وہ شام کو آئے ہیں اور میں نے مسکرا کے سلام کیا تو اس نے کہا پہلے معافی مانگو، تم میرا گھر چھوڑ کے گئیں کیسے. کہتی وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے پیٹا تھا، ابیوز کیا تھا. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں عورت اتنی طاقتور ہوتی نہیں ہے یا ہونے نہیں دی جاتی، تو میں نے ان سے معافی مانگ لی. تو انہوں نے کہا نہیں میرے پیر پکڑ کے معافی مانگنی ہے. کہتی میں نے اس کے پیر پکڑے، معافی مانگی اور اس کا کچھ دنوں کے لیے موڈ ٹھیک ہو گیا. کہتی وقت گزرتا رہا اور میں دیکھتی تھی کہ وہ موبائل کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو گیا. ایک دن بہت پریشانی کے عالم کے اندر کہتی میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اور میں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، اور تم تو بڑی اچھی بیوی ہو اور تمہیں میری ایک مدد کرنی پڑے گی. تو میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں. تو اس نے کہا جی مجھے اپنا زیور دے دو. اس طرح میں نے ایک بزنس کیا تھا، اس میں یہ لاس ہو گیا تو وہ زیور بیچ کے میرا کام چل جائے گا. کہتی شاید اتنے عرصے سے زاہد نے اس طرح متانت سے محبت سے بات نہیں کی تھی. کہتی میں نے اٹھایا زیور جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے دیا، میرے شوہر لے گیا اور اس نے بیچ دیا. میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ تم بزنس کیا کر رہے ہو، کس کاروبار میں پیسے لگائے ہیں. کہتی میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا. کہتی 1.5-2 ہفتے گزرے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین، اسی طرح بدتمیزی،
اسی طرح مجھے مخاطب کرنا، اور وہی سلسلہ شروع ہو گیا. کہتی خیر میں برداشت کر رہی تھی، اور ایک دن ہوا یہ کہ بہت پریشانی کے عالم میں میرے میاں صاحب پھر میرے پاس آئے اور مجھے آگے کہا کہ مجھے پھر لاس ہو گیا، اور مجھے تو اس بار بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو تم نے وہ پیسوں کا ارینجمنٹ کرنا ہے. طاہرہ کہتی میں نے کہا میرے پاس تو زیور تھا، میرے ماں باپ کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں، لیکن آپ کو پیسے کتنے چاہیے؟ تو اس نے کہا جی کہ 1.25 کروڑ روپے کا لاس ہو گیا میرا. کہتی میں نے کہا 1.25 کروڑ روپیہ، میرے ماں باپ اپنا گھر بھی بیچیں گے نا تو شاید 1.25 کروڑ کا نہیں بکے گا وہ. تو اس نے کہا نہیں تم نے گھر نہیں بیچنا، تم نے کرنا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے ماموں کینیڈا ہوتے ہیں، تم اپنے ماموں سے کہو اور ان سے کہو ہمیں ادھار چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس کر دیں گے. طاہرہ کہتی کہ پہلے تو میں مانی نہیں، لیکن پھر اس خوف سے کہ اس جلاد کا موڈ بدل جائے گا، یہ پھر بدتمیزی کرے گا اور مجھے ٹیز کرے گا. کہتی میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ماموں کو کال کی، ممانی نے اٹھایا، ماموں سے بات کروائی. ماموں بڑے خوش ہو کے بات کر رہے تھے، اور ماموں دراصل میری شادی پہ نہیں آ سکے تھے. لیکن اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ماموں کینیڈا ہوتے ہیں؟ کہتی یہ میں نہیں جانتی. تو میں نے ماموں سے گزارش کی کہ ماموں ایسے ایسے میرے میاں کا لاس ہو گیا اور یہ سلسلہ ہے. تو میرے ماموں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے زاہد کا اکاؤنٹ نمبر لیا اور کروڑ کے 1.25 کروڑ جتنا بھی تھا پیسے بھیج دیے. کہتی جب پیسے آ گئے تو میں نے ایک دن ویسے زاہد سے پوچھا کہ آپ کون سا کاروبار کریں جس میں آپ کو لاس ہو گیا؟ تو کہتی پتہ ہی چلا کہ وہ آن لائن جوا کھیلتا ہے، امیر ہونے کا شوق ہے، آن لائن جوا کھیلتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، یہ آن لائن جوئے کہ اس سال اور پچھلے سال اتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں، اتنے لوگوں نے مجھے بتایا ہے. یہ بیچارے کرتے ہی ہیں کہ آن لائن جوا کھیلتے ہیں، 1-2 بار جیتتے ہیں، پھر کروڑ پتی ہونے کے چکر میں یہ پیسے لگاتے ہیں. جب یہ ہار جاتے ہیں تو پھر یہ سود کے اوپر پیسے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو زاہد نے بھی سود پر پیسے اٹھا رکھے تھے جو کہ طاہرہ کے ماموں نے اتار دیے. طاہرہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا بہت بولی، پھر میں خاموش ہو گئی کہ پھر بدتمیزی کرے گا. کہتی یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی تھی اور میں بہت خوش تھی، میرے والدین بھی بہت خوش تھے اور میرے ساس سسر بھی بہت راضی تھے کہ ہمارے گھر ایک نیا مہمان آنے والا ہے. تو کہتی یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو ایک دن میرے خاوند آئے ہیں اور مجھے آگے کہتے ہیں کہ تم نے ایک اور کام کرنا ہے، تم نے پھر اپنے ماموں کو کال کرنی ہے اور اپنے ماموں سے کہنا ہے کہ مجھے فی الفور 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. کہتی میں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے پہلے اتنے سارے پیسے دیے ہیں اور میں بار بار ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی. اور اچھا جب پہلے پیسے لیے تھے تو شوہر نے منع کیا تھا کہ امی ابو کو نہیں بتانا، تو ماموں نے نہیں بتایا طاہرہ کے والدین کو. کہتی میں نے کہا سنیں اچھا نہیں لگتا بار بار مانگنا، اتنی بڑی رقم پہلے انہوں نے دی ہے. کہتا جی ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کو اللہ نے دے رکھا ہے، اور تم دیکھو میری بیوی ہو، اور اگر تم اس وقت میری مدد نہیں کرو گی تو کون مدد کرے گا؟ میں پاگل ہو جاؤں گا. میں نے لوگوں کا پیسہ دینا ہے مارکیٹ میں، وہ مجھے جینے نہیں دے رہے، فون کالز آتی ہیں، میری بےزتی ہوتی ہے اور تم میری عزت میں سانجھے دار ہو. کہتی میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ماموں دیں گے اور ویسے بھی میں ان سے نہیں مانگوں گی. کہتی شخص نے پاگلوں کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا، اور اس دن بھی اس کے منہ سے وہی بدبو آ رہی تھی جو ولیمے والے دن کمرے میں سے آ رہی تھی، جس کا مجھے بعد میں پھر اندازہ ہوا کہ یہ شراب کی بدبو تھی. کہتی اس نے مجھے اتنا پیٹا کہ میرا مسکیریج ہو گیا. پھر جب میرا مسکیریج ہوا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور اس شخص نے مجھے مڑ کے نہیں دیکھا. ہاسپٹل سے میرے والدین مجھے اپنے گھر لے آئے. میں ایک ڈرامہ میں تھی اور السلام علیکم جی کیسے ہیں؟ تو میں ایک ڈرامہ میں تھی اور میرا خیال تھا کہ میرا شوہر میری داد رسی کرے گا، لیکن وہ مجھے پوچھنے نہیں آیا. کہتی میں امی کے گھر رہی 2.5-3 مہینے
میرے والدین نے میری بڑی خدمت کی، میں تھوڑی سی نارمل ہوئی، مجھے بہت افسوس تھا اپنی گود کے اجڑ جانے کا، اور میں توقع کر رہی تھی کہ زاہد آئے گا اور آ کے میرے اس دکھ کو بانٹے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کہتی میری اماں نے مجھے کہا کہ دیکھو اب تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں زاہد کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، اور تمہیں اب اس سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی ہے امی کو کیا بتاتی کہ جھگڑا میں نہیں کرتی، جھگڑا وہ کرتا ہے۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کہ وہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور یہ جو مس کیریج ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ کہتی ہے والدین مصر تھے کہ تم نے واپس چلنا ہے، اور جو بھی تمہارے درمیان مسئلہ ہوا ہے وہ اس کو حل کرو اور معافی اور درگزر سے کام لو۔ طاہرہ کہتی کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کہتی میں نے اگلے دن امی ابا کو بتائے بغیر تھوڑا بہت جو سامان تھا اٹھایا اور ایک سوسائٹی میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے ایک سہیلی سے کہہ کے ایک روم کرائے پہ لیا، اور وہاں پر کوشش شروع کر دی کہ میں بیوٹی پارلر کھول سکوں۔ کہتی میں نے اپنے ماموں سے بات کی، ان کو کچھ بتایا تو نہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے ان سے کچھ پیسے لیے اور ایک بیوٹی پارلر بنا لیا۔ کہتی افتخار بھائی میرا بیوٹی پارلر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، 4-5 مہینے کے اندر کہتی میں 2.5-3 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے لگ گئی۔ کہتی جب میرے میاں کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں نے بیوٹی پارلر کر لیا اور اچھی انکم ہے، کہتی ایک دن وہ آ گیا پارلر میں، اور میں نے کہتی اپنے آفس میں بٹھایا اس کو، اور وہی سلسلہ معافی مانگنے لگ گیا کہ تو دیکھو مجھے معاف کر دو، ہم میاں بیوی ہیں، اور کیونکہ میں کما کے لاتا ہوں، میرا لاس ہو گیا تھا، میں غصے میں آ گیا تھا، تمہیں درگزر کرنا چاہیے تھا۔ ہاتھ جوڑنے لگ گیا پھر۔ کہتی اس نے میرے پیر تک پکڑ لیے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ جو ہمارا مکان تھا وہ تو میں نے بیچ دیا، پیسوں کی ضرورت تھی، تو اب تو ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو کہتی میں نے جو جن سے کمرہ لے رکھا تھا ان سے میں نے وہ پورا پورشن لے لیا 5 مرلے کا، اپنی ساس سسر اور میاں کے ساتھ میں وہاں رہنے لگی۔ کہتی سامان اٹھا کر زاہد یہیں آ گئے میرے پاس۔ کہتی 1 ہفتہ گزرا، کوئی مانگنے پیسے آ رہا ہے، کبھی 2 ہفتے بعد کوئی اور پیسے مانگنے آ رہا ہے۔ کہتی اب میں سب کے ساتھ مجھے آگے کر دیتا تھا، میں ڈیل کر رہی ہوں۔ اب میں کہتی تھی کہ اچھا ایسا ہے کہ میں 10,000 روپے مہینہ آپ کو دوں گی، 25,000 روپے مہینہ آپ کو دوں گی، 30,000۔ کہتی اس طرح کر کے میں 2 لاکھ روپے مہینہ محنت کر کے دن رات اس کے قرض اتار رہی تھی جو اس نے جوئے کی مد میں لے رکھے تھے۔ کہتی اس کے باوجود اس کی اکڑ ویسی روب جمانا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے نا سارا دن جو دوستوں گھر میں رہتی ہے اور گھر کا کام کرتی ہے، وہ کرتی ہی گھر کا کام ہے، لیکن کیونکہ یہ ورکنگ وومن ہے، اس نے پارلر دیکھنا ہے، سارا دن کام کرنا ہے، پھر شام کو آ کے یقیناً ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن زاہد صاحب کا حکم تھا کہ بالکل گھرستن عورت کی طرح سارا کھانا پکانا صفائیاں سب ستھرائیاں تم نے ہی کرنی ہے۔ کہتی میں نے اس کو بھی کنٹینیو کیا، اور اس نے کیونکہ مجھ سے معافی مانگی تھی، میری دلجوئی کی تھی، یہ 4تھی یا 5ویں معافی تھی جو اس نے مجھ سے مانگی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ نہیں اب میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، انسان کا بچہ بن جائے گا۔ کہتی وقت گزرتا رہا، کہتی میں وہاں پر سوسائٹی میں جہاں واک کرتی تھی، یہ میرے ساتھ واک کرنے جانے لگا۔ اب کہتی میں مارننگ واک کرتی تھی، وہاں پر کچھ فیمیلز تھیں جو میری کسٹمرز بھی تھیں، وہ مجھے ملا کرتی تھیں، اب یہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ کہتی کہ ایک دن صفیہ تھی ہماری کسٹمر، وہ ملی ہیں، ان سے سلام دعا ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی میرے شوہر ہیں۔ تو کہتی میں نے غلطی کر دی صفیہ سے اپنے شوہر کو ملوا کے۔ کہتی ہے میں بڑی حیران تھی کہ مارننگ واک کے لیے مجھ سے پہلے میرے میاں نے تیار ہو جانا، اور چلو واک کرنے چل رہے ہیں، چلو واک کرنے چلنا ہے۔ اب میرے میاں کوئی کام نہیں کرتے تھے، صبح کو میرے ساتھ واک کرتے تھے، سارا دن موبائل میں لگے رہتے تھے، اور ان کو میں نے ایک
تقریباً کہتی 8 لاکھ روپے کی سیکنڈ ہینڈ ایک گاڑی لے کے دی تھی ان کی فرمائش پہ. اس کا پٹرول بھی میں بھر رہی تھی اور ساس سسر کی دوائیوں کا سارا خرچہ میں کر رہی تھی. کہہ رہی اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار بہترین چل رہا تھا پارلر. تو کہتے جی میں جب ایک دن میں نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو کہتا اچھا چلیں میں واک کرنے جا رہا ہوں. تو جب میں نہیں جاتی تھی تو یہ اکیلا واک کرنے چلا جاتا تھا. کہتی کچھ دن گزرے بالکل سیم یہی ہوا کہ یہ کہیں موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے اور موبائل کھلا ہوا تھا, اس میں میسیج پاپ اپ ہوا. جب میں نے دیکھا تو وہ صفیہ کا میسیج تھا. اب موصوف نے صفیہ کے ساتھ اٹی سٹی لگا لی تھی اور ان کے ساتھ سلسلہ چل رہا تھا. کہہ رہی میرا تو دماغ گھوم گیا. کہتی میں نے سوتے کو اٹھایا اور میں نے ان سے پوچھا, میں کہا زاہد یہ کیا ہے, صفیہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو کہتی بجائے اس کے کہ وہ نموشی کا شکار ہوتا, معافی مانگتا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیتا, کہتی اس شخص نے مجھ سے پھر بدتمیزی شروع کر دی, مجھے ابیوز کیا, مجھے شاؤٹ کرنے لگا اور اس کے بعد اس نے پھر مجھے پیٹنا شروع کر دیا. کہتی اب میری ساس اور سسر کمرے میں آئے. کہتی پہلی بار انہوں نے مجھے چھڑایا اور اس کو ڈانٹا, اس کو کمرے سے دھکے دے کے نکالا اور مجھے پھر یہی سمجھایا کہ بیٹا دیکھو مرد ہے, مرد کچھ بھی کرتا ہے. اور انہوں نے مثال دی کہ ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں, جس کا ہاتھی اس کا نام. تو اس کو جو یہ کرتا ہے اس کو کرنے دو, لیکن شام کو تو گھر آ جاتا ہے نا تمہارے پاس, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. کہتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہو صفیہ میری کہ ایک تو کسٹمر, پھر مجھے میری سہیلی بن گئی تھی, میری سہیلی کے ساتھ میرا شوہر چکر چلا رہا تھا. کہتی میرے لیے تو اس قدر تکلیف کا باعث تھا, میں تو ایک لمحہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی تھی. کہتی میں کھولتی رہی, مجھے طیش آتا رہا. کہتی ہے میں کسی فیصلے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے ہماری سوسائٹی کے اندر کہتی ایک لا فرم ہے, تو وہاں سے گزرتے ہوئے کہتی میں نے ایک نمبر پڑھا تھا وکیل صاحب کا. تو کہتی میں نے ایک دن پارلر میں بیٹھے بیٹھے, اس دن ذرا سکون تھا, السلام علیکم جی کیسے ہیں, کہتے میں نے نہیں ایسے آ سکتے ہیں, ایسے جیتے رہیں. تو کہتی جی میں نے وکیل صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے وکیل صاحب کو کہا کہ مجھے خلا لینا ہے, اور اسی حوالے سے ان کی میری بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں اپنے شوہر کے ساتھ, لیکن اگر آپ نے خلا لینا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے سارا طریقہ کار بتا دیا, فیس بھی بتا دی. کہتی اتنی چیٹنگ ہوئی تھی میری وکیل صاحب کے ساتھ. کہتی 10-15 دن کے بعد مجھے نہیں پتا اس نے کیسے میرا موبائل کھولا, میرا پاسورڈ اس کے پاس تھا یا اس نے کوئی اپلیکیشن لگا رکھی تھی. کہتی جی اس نے میرے سامنے چیٹنگ لے کر آیا, مجھے کہتا ہے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ میسیج میں نے غصے میں آ کے, جو تم مجھے تکلیفیں دیتے ہو, اذیتیں دیتے ہو, تنگ آ کے میں نے وکیل صاحب سے بات کی تھی اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں خلا لے لوں. کہتی اس نے مجھے نہ صرف پیٹا, اتنی بدتمیزی کی, اتنی مغلظات بکیں, اور اس نے مجھے کہا کہ تو مجھ سے خلا اس لیے لے رہی ہے کہ تو اس وکیل میں انوالو ہے. کہتی افتخار بھائی مجھے اس قدر طیش آیا, میں اس وکیل سے کبھی ملی نہیں تھی, میری کبھی اس سے بات نہیں ہوئی, میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی, صرف میں نے نمبر پڑھا تھا اس بورڈ پہ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں خلا لے لوں. کہتا اس قدر شکی شخص, اس قدر ظالم شخص, اس قدر گھٹیا آدمی کہ اس نے کہا کہ تم مجھ سے طلاق لے کے اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. کہتی افتخار بھائی میں نے وکیل صاحب, امجد ان کا نام تھا, ایڈوکیٹ امجد صاحب. کہتی میں نے ان کی کبھی شکل نہیں دیکھی, وہ کون ہے. کہتی مجھے بڑا شدید غصہ آیا اور میں نے جب شور مچایا, اس سے مجھے پیٹا, میں نے شور مچایا تو محلے داروں نے 15 پہ کال کر دی, اور جیسی پولیس آئی ہے اس نے پیر پکڑ لی اور معافی مانگنی شروع کر دی. میں نے پولیس کو ٹال دیا, لیکن تھینک یو جی, لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم سامان اٹھاؤ اور فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ. کہتی میں نے اس کو کہا تھا کہ نکل جاؤ, اور اس کے ماں باپ نے کہا جی کہ ہمارا بیٹا جب یہاں نہیں رہ رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. کہتی میں نے اپنے ساس سسر کو روکنے کی کوشش کی, وہ نہیں رکے, وہ سامان اٹھا کر چلے گئے, اور اس شخص کو کہتی میں نے گھر سے نکال دیا. کہتی افتخار بھائی اگلے دن میں گئی ہوں ایڈوکیٹ امجد کے
پاس ان کے چیمبر میں تقریباً 72 سال کا وہ شخص ہے، اتنا متین انسان ہے، ایک بوڑھا ضعیف اور داڑھی والا بڑا ایکسپیرینسڈ وکیل جس کے ساتھ یہ مجھے جوڑا تھا۔ اس شخص کی دماغ کی بیماری کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر بیمار اور بوسیدہ اور گھٹیا انسان ہے کہ جس وکیل کے ساتھ مجھے جوڑا ہے وہ 70 سال سے زیادہ عمر کا ہے، جس کو میں نے جب چیمبر میں جا کے دیکھا، کہتی میں نے ان سے خلا کے ڈاکومنٹس تیار کروا لیے فی بھائی۔ اب میرا شوہر جو ہے وہ پھر جب میں نے خلا کا نوٹس بھیجا ایک، اب وہ پھر آ کر معافی مانگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ کہتی اس لمحے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ جب میں یہ طے کر چکی ہوں، میں بھر چکی ہوں، میں تنگ آ چکی ہوں، اپنی بے عزتی کروا کے، مار کھا کے، اپنے پہ الزامات لگوا کے، اور اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار بھی ٹھیک چلا۔ کہتی ہاں اس سارے عرصے میں دوستوں میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ ساری تکلیفیں سہتے سہتے اس کا باپ مر گیا بیچارہ دل کی بیماری سے، اور اب اس کی ماں ہے صرف۔ تو وہ کہتی ہے جی کہ مجھے بتائیں افتخار بھائی کہ میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں ان ساری تکلیفوں کو بھلا کے جو مجھے پچھلے کئی برس سے دے رہا ہے، جس میں میرا ایک مس کیریج بھی شامل ہے، جس بچے کا قاتل میرا شوہر ہے، یا میں خلا لے لوں؟ تو آپ مجھے بتائیں۔ تو دوستو میں نے پہلی بار طاہرہ سے کہا، میں نے کہا طاہرہ اس بار میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ میں آپ کی کہانی سناؤں گا اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مداحوں کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو میں طاہرہ کی کہانی آپ کو سنانے کے بعد آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا طاہرہ کو اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، اس شخص کو جو اس کو اذیتیں دیتا ہے، جو اس پہ الزام لگاتا ہے، جو اس کے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، جو زد و کوب کرتا ہے، یا اس کو خلا لے لینی چاہیے؟ آپ اپنے کمنٹ مجھے ضرور بتائیے گا، اور میں چاہوں گا کہ طاہرہ بہن وہ آپ کے کمنٹس پڑھے اور اپنی زندگی میں اتنے سارے لوگوں کی مرضی سے کوئی فیصلہ کرے، بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک رائے دے دوں۔ ویسے عموماً میں رائے دے دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو آپ لوگ رائے دیں گے طاہرہ بہن کو، وہی رائے میری بھی ہوگی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا دوستو، طاہرہ صرف ایک نہیں ہے، طاہرہ جیسی بے شمار میری بہنیں، میری بیٹیاں ہمارے ارد گرد ہیں، جن کو ان کے والدین ہمیشہ یہ کہہ کر واپس ظالم شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں، پھر کی ہویا، ٹھیک ہو جائے گا، چل تھوڑا جا برداشت کر لے، ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا نام۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سٹرونگ کرنا ہے، اور اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ لے سکیں، بجائے اس کے کہ الزام لگواتے ہوئے اذیت کے اندر، تکلیف کے اندر ساری زندگی بتا دے۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔